اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ایپسٹمولوجی کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آپ کی خدمت میں علم کی دو قسمیں حصولی اور حضوری، اور علم حصولی کی دو قسمیں تصور اور تصدیق بیان ہو چکی، اور ساتھ میں تصور کی بھی دو نئی قسمیں تصور جزئی اور تصور کلی بھی آپ کی خدمت میں عرض ہو چکا، اور یہ بیان ہو چکا کہ تصور جزئی وہ تصور ہے جو ایک سے زیادہ پر اپلیکیبل نہ ہو سکے، جبکہ تصور کلی وہ تصور ہے، وہ کانسیپٹ ہے، جو وہ انٹینشنز ہے جو ایک سے زیادہ پر بھی اپلیکیبل ہو پائے۔ آج آپ کی خدمت میں اس تصور جزئی کی بھی دو قسمیں بیان کرنا مقصود ہے۔ خود اس تصور جزئی کے بھی دو الگ الگ قسمیں اس کی پائی جاتی ہے۔ پہلی قسم ہے تصور جزئی حسی، وہ تصور، وہ پہچان، وہ کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے جو سینسری پرسیپشن سے ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی انسان اپنے 5 سینس سے کسی چیز کو جب تک درک کر رہا ہے تو وہ جب تک درک کر رہا ہے تو اس کے درک کرتے وقت، اس کو سمجھتے وقت، اس کو جانتے وقت ایک کانسیپٹ اس کا ایک ذہن میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں جب تک اس پیپر کو دیکھ رہا ہوں، اس پیپر کا ایک کانسیپٹ میرے ذہن میں آ رہا ہوگا، جب تک دیکھتا رہوں گا یہ کانسیپٹ آتا رہے گا۔ یا مثال کے طور پر جب تک انسان ایک پھول کو دیکھ رہا ہے، وہ پھول انسان کے ذہن میں اس کی تصویر موجود ہے، اس پھول کے بارے میں انسان کا علم حصولی تصوری ہوگا، یعنی اس کے بارے میں تصور اور جزئی تصور رکھتا ہے اس خاص پھول کے بارے میں، اور اس تصور کو اپنے 5 سینس کے ذریعے، اس دیکھنے والی قوت توانائی کے ذریعے وہ اس کو درک کر پا رہا ہے اور اس کے بارے میں علم حاصل کر رہا ہے۔ یا مثال کے طور پر آپ نے ایک اچھے قاری کی قرآن کی تلاوت سن لی، جب تک آپ اس قاری کی آواز کو، اس قاری کی تلاوت کو سن رہے اور اس قاری کے تلاوت کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے، تب تک آپ کا علم اس آواز کے حوالے سے، اس تلاوت قرآن کی آواز کے حوالے سے حصولی علم ہوگا، اور وہ بھی تصور جزئی حسی والا علم ہوگا۔ یا اس کے ایک اور مثال، جب آپ کوئی لذیذ اور مزیدار کھانا کھا رہے، مثال کے طور پر بریانی کھا رہے، تو جب تک آپ یہ کھانے کو کھا رہے ہیں، جب تک آپ کی زبان پر یہ بریانی موجود ہے اور آپ اس کے ٹیسٹ کو محسوس کر رہے ہیں، یہ جو ٹیسٹ محسوس کر رہے ہیں اپنے 5 سینس کے ذریعے، اپنے زبان کے ذریعے اس کو چکھ رہے ہیں، اس بریانی کے مزیدار ہونے کو محسوس کر رہے ہیں، آپ کا علم اس بریانی کے ٹیسٹ کے حوالے سے علم حصولی تصوری جزئی حسی ہوگا۔ علم حصولی ہوگا، تصوری ہوگا، جزئی علم ہے آپ کا اس بریانی کے حوالے سے، اور یہ جزئی علم آپ کا حسی علم ہوگا جو آپ نے 5 سینس کے ذریعے سے حاصل کیا۔ یہ جب آپ اس بریانی کو جب پکایا جا رہا ہوتا تب اس کی خوشبو محسوس کر رہے ہوتے، سونگھ رہے ہوتے، تو جب تک آپ سونگھ رہے ہیں آپ کے پاس اس بریانی کی خوشبو موجود ہے۔ تو یہ 5 سینس کے ذریعے جب انسان کسی چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے تب اس کا علم ان چیزوں کے بارے میں علم حسی تجربی، علم جزئی یہ حسی ہوتا ہے، اس کو انسان درک کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان تصورات کے درمیان دو چیزیں کامن ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ان کو علم حسی تصوری کے ذریعے جان رہے ہوتے، حاصل کر رہے ہوتے، آپ کا علم اس کے بارے میں حسی ہوتا ہے، 5 سینس کے ذریعے ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہر ایک ان 5 سینس میں سے ایک خاص شے کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور صرف اسی کے بارے میں ہی خبر دے رہی ہے۔ جب تک آپ بریانی کھا رہے صرف اسی بریانی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لذیذ اور مزیدار بریانی ہے۔ جب تک آپ بریانی کی خوشبو محسوس کر رہے، سونگھ رہے، تب تک آپ اسی بریانی کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خوشبو ہے، مزیدار ہے، اچھی معطر ہے۔ لیکن
جب اگر مثال کے طور پر وہ بریانی جل گئی، دوسری بریانی موجود، تو اس جلی ہوئی بریانی کی جب خوشبو محسوس کریں گے تو یہ الگ علم ہے، الگ بریانی کے بارے میں. تو یہ جب انسان حسی جزئی علم حاصل کرتا ہے تو اس کا علم صرف اسی شے کے بارے میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور دوسرے شے کے بارے میں نہیں ہوتا. اس کا علم اسی بریانی کے بارے میں، میرا علم صرف اسی پیپر کے بارے میں. جب تک میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں کسی اور پیپر کے وہ جب تک نہیں دیکھ رہا تو اس کے بارے میں علم بھی میں حاصل نہیں کر پا سکتا. تو لہٰذا ان 5 سینس کے ذریعے صرف انہی چیز کے بارے میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے جو 5 سینس کے ذریعے انسان جسے درک کر رہا ہوتا ہے. اگر انسان کا درک کرنا اس کے علاوہ ہو، جس چیز کو وہ درک کرے گا تو وہ اسی کے بارے میں ہی علم حاصل کر سکے گا، اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتا. جب تک میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں علم ہے. جب میں ٹیپ ریکارڈر کو سنوں گا تو اس ٹیپ ریکارڈر کی آواز کے بارے میں میرے پاس علم ہوگا. تو وہ چیز جس کو میں ان 5 سینس کے ذریعے درک کرتا جاؤں گا صرف انہی کے بارے میں میرے پاس علم ہوگا، اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی علم نہ ہوگا. یہ ہو گیا علم تصوری حسی. آپ کی خدمت بیان کیا تصوری جزئی کی 2 قسمیں. تصوری جزئی کی پہلی قسم ہے حسی، دوسری قسم ہے خیالی. کہ انسان کے پاس جو تصور جزئی موجود ہوتا ہے، ایک ہے حسی جسے 5 سینس کے ذریعے درک کر رہا ہے، اور ایک ہے علم تصوری خیالی یعنی امیجنیشن یا امیجنری پرسیپشن، جسے انسان جب تک ان 5 سینس کے ذریعے علم حاصل کر رہا ہوتا ہے تب تک تو اس کا علم حسی ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کا رابطہ تعلق منقطع ہو گیا، اب اس نے اس پیپر کو دیکھنا چھوڑ دیا، یا اس نے ٹیپ ریکارڈر کو سننا چھوڑ دیا، یا اس نے بریانی کھانا چھوڑ دیا، لیکن اس کے اس حسی رابطے منقطع ہونے کے باوجود اس کے ذہن میں اس پیپر کی امیج اور تصویر موجود ہو رہی ہوتی، گویا وہ ابھی بھی اس پیپر کو دیکھ رہا. اس کے ذہن میں اس ٹیپ ریکارڈر کی آواز موجود ہوتی ہے، گویا وہ ابھی بھی اس آواز کو سن رہا ہے. اس کے ذہن میں اس بریانی کی خوشبو، اس بریانی کا لذیذ مزہ ابھی بھی اس کے زبان پر ہوتا ہے، گویا وہ ابھی اس بریانی کو کھا رہا ہے اور اس کو سوچ سوچ کر اس کے منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے. تو یہ تصورات جو رابطہ حسی رابطہ منقطع ہونے کے بعد انسان کے ذہن میں ایجاد ہوتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے تصور جزئی خیالی. یعنی ان کے بارے میں انسان کے ذہن میں خیال ہوتا ہے. ایک حسی رابطے کے ساتھ ساتھ جو رابطہ تھا وہ منقطع ہو گیا، اب وہ 5 سینس کے ذریعے انہیں درک نہیں کر رہا، بلکہ اب ان کی امیج اور تصویر ہے جو انسان کے ذہن میں، ان کو یاد دلا کر انسان ان کے بارے میں اپنا علم تر و تازہ کر سکتا ہے. کوئی ہم کہہ سکتے کہ خیالی علم بھی ایک قسم ہے حسی تصور کا، کہ جس طرح ہمارے ذہن میں حسی تصور آیا تھا، بالکل اسی وقت جس لمحے سے حسی علم ہمارے اندر ایجاد ہوا تھا، اسی لمحے سے ہمارے اندر خیالی علم بھی موجود ہوا ہے. لیکن حسی رابطہ منقطع ہونے کے بعد حسی علم تو چلا جاتا ہے، لیکن خیالی رابطہ خیالی علم موجود رہتا ہے، وہ ہم سے جدا نہیں ہوتا، اور انسان اپنے خیال کے ذریعے اسے اپنے پاس حاضر رکھتا ہے اور اسے آسانی یاد دہانی بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں ان خیالی پکچرز کو، ان خیالی علم کو آپس میں کمپیریزن کر سکتا ہے، ان خیالی علم کو آپس میں مکس کر سکتا ہے، کہ ایک کا سر اٹھا کے دوسرے کے سر پر رکھ دیا، ایک کا پیر اٹھا کے دوسرے کے پیر پر رکھ دیا، 2 الگ الگ جانوروں کو ملا کر ایک تیسرا جانور اس نے خلق کر دیا. گھوڑے کے اوپر اس نے بالوں پر لگا دیے، انسان کے اوپر اس نے سینگ لگا دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان امیجن کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں، جبکہ یہ ایسی چیزیں خارج میں ہے ہی نہیں. اور یہی خیالی علم ہے جو بہت سارے فنون اور ہنر کا ان کی جڑ ہے، ان کا ریشہ ہے. جیسے انسان شاعری کرتا ہے، جیسے انسان پینٹنگ کرتا ہے، یہ وہ تمام تر چیزیں جو انسان اپنے خیالات کے ذریعے انہیں ظاہر کرتا ہے. تو یہ بہت ہی اس حوالے سے فائدہ مند ہے، اور انسان ان خیالی علوم کے ذریعے ان ہنر کو، ان فنون کو دکھلا سکتا ہے اور ظاہر کر سکتا ہے. یہ 2 حس اور خیال تصور جزئی کے قسمیں ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان ہوئی. انشاءاللہ اگلے درس میں تصور کلی کی اقسام آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.